الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو ہم ارکان ایمان پڑھ رہے تھے کہ مسلمان کس چیز کا نام ہے، کون سی کوالٹیز مسلمان کے اندر ہونی چاہیے، جو بنیادی چیزیں ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے یہ چیز کہ کیا مسلمان نسل یا برادری کا نام ہے، کسی خاندان میں پیدا ہونے کی وجہ سے وہ مسلمان پیدا ہوگا، یا کسی دوسرے خاندانوں میں یعنی غیر اسلام اقوام میں پیدا ہونے کی وجہ سے وہ سب مسلمان سے خارج ہیں۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس کو غور سے سنیے، کیونکہ کیا مسلمان نسل کا نام ہے؟ ذرا دماغ پر زور ڈال کر سوچئے کہ آپ مسلمان کا لفظ جو بولتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ جو انسان زبان سے مسلمان کا لفظ بولتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ حقیقت میں یہ کیا چیز ہے؟ کیا انسان ماں کے پیٹ سے اسلام ساتھ لے کر آتا ہے؟ کیا جو مسلمان گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، مسلمان ماؤں سے پیدا ہوتے ہیں بچے، کیا وہ ماں کے پیٹ سے اسلام ساتھ لے کر آتے ہیں؟ نہیں، یہ سب غلط ہے۔ کیا ایک شخص صرف اس بنا پر مسلمان ہوتا ہے کہ وہ مسلمان کا بیٹا اور مسلمان کا پوتا ہے؟ یہ بھی غلط ہے، کیونکہ مسلمان کا بیٹا ہونے یا پوتا ہونے کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوتا۔ کیا مسلمان بھی اسی طرح مسلمان پیدا ہوتا ہے جس طرح ایک برہمن کا بچہ برہمن پیدا ہوتا ہے، ایک راجپوت کا بیٹا راجپوت، ایک شودر کا لڑکا شودر؟ نہیں، مسلمانوں کی یہ صفت نہیں ہے۔ کیا مسلمان کسی نسل یا ذات برادری کا نام ہے؟ نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ نہ یہ نسل کا نام ہے، نہ ذات برادری کا نام ہے، کہ جس طرح ایک انگریز کسی انگریز کے گھر پر پیدا ہونے کی وجہ سے انگریز ہوتا ہے، اور ایک جاٹ قوم میں پیدا ہونے کی وجہ سے جاٹ ہوتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان صرف اس وجہ سے مسلمان ہو کہ وہ مسلمان نامی قوم میں پیدا ہوا ہے۔ کیا مسلمان کی یہ صفت ہے؟ نہیں، مسلمان وہ نہیں کہلاتا جو کسی مسلمان نامی قوم میں پیدا ہوگا۔ یہ سوالات جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ان کا آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے آپ یہی کہیں گے نا کہ نہیں صاحب، مسلمان اس کو نہیں کہتے، مسلمان نسل کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ اسلام لانے سے مسلمان بنتا ہے۔ یہ کسی نسل ذات برادری کا نام ہے، یہ کسی قوم کا نام نہیں ہے، بلکہ مسلمان اسلام لانے سے مسلمان بنتا ہے۔ جب وہ اسلام کی وہ چیزیں جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو قبول کرے گا اور ان کے مطابق اپنی عمر گزارے گا، تب وہ مسلمان بنتا ہے، تب وہ مسلمان رہتا ہے۔ اور اگر وہ اسلام کو چھوڑ دے، یعنی اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دے، تو مسلمان نہیں رہتا، تو وہ مسلمان باقی نہیں رہتا، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایک شخص خواہ برہمن ہو یا راجپوت، انگریز ہو یا جاٹ، پنجابی ہو یا حبشی، جب اس نے اسلام قبول کیا تو مسلمانوں میں شامل ہو جائے گا۔ اب کسی قوم مسلمانوں کے قوم میں پیدا ہونے کی وجہ سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ اسلام لانے سے مسلمان بنتا ہے، خواہ وہ برہمن ہو یا راجپوت، انگریز ہو یا جاٹ، پنجابی ہو یا حبشی، عربی ہو یا عجمی، جو بھی ہو، جب اس نے اسلام قبول کیا تو مسلمانوں میں شامل ہو جائے گا۔
اور ایک دوسرا شخص جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اگر وہ اسلام کی پیروی چھوڑ دے تو وہ مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہو جائے گا۔ ایک دوسرا شخص جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اگر وہ اسلام کی پیروی چھوڑ دے، یعنی جو اسلام کی مین چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دے گا، اپنا عقیدہ وہ عقیدہ نہیں رکھے گا جس کا اسلام تقاضا کرتا ہے، یا اسلام جن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے ان کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارے گا، تو وہ مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہو جائے گا، چاہے وہ سید کا بیٹا ہو یا پٹھان کا۔ کیوں حضرات، آپ میرے سوالات کا یہی جواب دیں گے نا؟ اچھا، تو اب خود آپ ہی کے جواب سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ خدا کی یہ سب سے بڑی نعمت یعنی مسلمان ہونے کی نعمت جو آپ کو حاصل ہے، یہ کوئی نسلی چیز نہیں ہے کہ ماں باپ سے وراثت میں یا خود بخود آپ کو حاصل ہو جائے اور خود بخود تمام عمر آپ کے ساتھ لگی رہے۔ یعنی مسلمان یا اسلام ایسی چیز نہیں ہے، خواہ آپ اس کی پرواہ کرے یا نہ کرے، بلکہ ایسی نعمت ہے کہ اس کے حاصل کرنے کے لیے خود آپ کی کوشش شرط ہے۔ انسان کو اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ خود بخود مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے وہ مسلمان تو ہے، لیکن تب جب وہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، جب وہ اسلام کی بیسک پوائنٹس جو ہے، بیسک چیزیں جو ہے، ان کو مان کر اور ان کے مطابق عمل کرے گا، تو یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں ان پر تھوڑا آپ غور کریے۔ بلکہ اسلام ایسی نعمت ہے کہ اس کے حاصل کرنے کے لیے خود آپ کی کوشش شرط ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو کوشش کرنی ہے۔ اگر آپ کوشش کر کے اس سے حاصل کرے تو آپ کو مل سکتی ہے، کوشش کرنے کے بعد آپ کو یہ حاصل ہو سکتی ہے، آپ کو مل سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کی پرواہ نہ کرے تو یہ آپ سے چھن بھی سکتی ہے، معاذ اللہ، اللہ ہم کو اس سے محفوظ رکھے، کیونکہ یہ بہت اہم چیزیں ہیں، بہت اہم چیز ہے اسلام، اس کی ہمیں بارہا پرواہ کرنی ہے، کوشش کرنی ہے اس کے حاصل کرنے کی، اور اس کی حفاظت کی بھی۔ یہ نہیں ہم مسلمان ہیں تو اب ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پرواہ نہیں، بلکہ اس کی حفاظت کی ہمیں بڑی کوشش کرنی ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے اسلام لانے کا مطلب، اب آگے بڑھیے۔ آپ کہتے ہیں کہ اسلام لانے سے آدمی مسلمان بنتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسلام لانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا اسلام لانے کا یہ مطلب ہے کہ جو آدمی بس زبان سے کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں یا مسلمان بن گیا ہوں، وہ مسلمان ہے؟ صرف زبان سے کہنے کی وجہ سے میں مسلمان ہوں، یا پٹواری کھاتے میں مسلمان ہوں، یا میں مسلمان بن گیا ہوں، چلو میں آپ کے ساتھ ہوں، تو وہ اتنا سب کہنے کی وجہ سے وہ کیا مسلمان بن جائے گا، مسلمان ہو جائے گا؟ یا اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک برہمن پجاری بغیر سمجھے بوجھے سنسکرت کے چند منتر پڑھتا ہے، کوئی ہندو برہمن پجاری بغیر سمجھے بوجھے سنسکرت کے چند منتر پڑھتا ہے، اس طرح ایک شخص عربی کے چند فقرے بغیر سمجھے بوجھے زبان سے ادا کر دے اور بس وہ مسلمان ہو گیا۔ آپ خود بتائیے کہ اس سوال کا آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ یہی کہیں گے نا کہ اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہیں اس کو آدمی جان کر سمجھ کر دل سے قبول کرے، اس کو سب سے پہلے جاننا ہے، سمجھنا ہے، اور اس کے بعد دل سے اس کو قبول کرنا ہے، اور بعد میں زبان سے بھی اقرار کرنا ہے، اور اس کے مطابق عمل کرے۔ جب انسان
جان کر سمجھ کر اچھی طرح غور و فکر کرنے کے بعد اس کو قبول کرے گا اور اس کے مطابق عمل کرے گا. جو ایسا کرے وہ مسلمان ہے اور جو ایسا نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے. کیونکہ ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. تو اب جو چیز انشاءاللہ ہم دوسرے سبق میں پڑھیں گے وہ ہے مسلمان کے لیے کتنا ضروری ہے علم، کیونکہ سب سے مین چیز ہے علم. تو علم کتنا ضروری ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.